رشتوں کو لے کر بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی پریشانی ان کو بہت سے ایسے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کے ذریعے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی آپ کو بہترین اور خوبصورت اور ایک اچھا رشتہ مل جائے یا ایک اچھی جگہ آپ کی شادی ہو جائے، تو آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی غلط طریقے سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی اس کو چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ کی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر بھی آپ پر رحمت کرتے ہوئے آپ کا وہ کام کر دے، ادروائز جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے اس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا اگر آپ ایسے ریلیشن میں ہیں جس کو حرام کہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا۔ مشکل ہے، واقعی مشکل ہے، لیکن آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو آپ اگر کر بھی لیں گے تو اس میں اللہ کی برکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ نے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں اور اس چیز پر بلیو کریں کہ جو کام اللہ کی مدد کے خلاف ہوگا، جس کام میں اللہ کی مدد شامل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہوگی، اس کام میں آپ کی زندگی کبھی بھی سکون میں نہیں رہے گی۔ یہ ایک سمپل سا فنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں جی اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے جو مرضی ہو جائے، تو آپ کو پھر اس کے لیے کچھ 3-4 چیزیں کرنی پڑیں گی جو آپ کو میں آج بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ آپ نے بات کرنا چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے، جتنی مرضی مشکل ہے، جتنا مرضی، کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مقصد شادی ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ نیت ہماری صاف ہے، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن میرا صرف ایک سوال ہے کہ جب غیر محرم آپ کے لیے حرام ہے، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہونا، وہ حلال نہیں ہونا، تو اس سے پہلے آپ جتنا مرضی کہیں کہ یا اللہ یہ کام میں کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے کہنا تو حرام کر رہا ہے، میں کیسے مدد کروں؟ اللہ تو ہمیشہ حلال میں مدد کرتے ہیں، تو آپ کو وہ حرام کام چھوڑنا پڑے گا، وہ آپ اسے بات کرنا چھوڑیں، آپ اسے ڈسٹینس بڑھا دیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنی بھی زیادہ اللہ سے دعا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صاف کرتے کرتے اپنے قریب کر لے گا۔ اور اس کے بعد سب سے جو مین چیز آخر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ اگر پھر وہی چیز آتی ہے کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی وہیں پہ ہو تو آپ کو ایک سب سے ضروری کام کرنا پڑے گا، وہ آپ کو تہجد کا اپنا معمول بنانا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ایک چیز کی ضرورت تھی، تو رمضان تھا، تو میں نے اس میں آخری جو 10 دن تھے اتنی دعا کی اور ساری تہجد ٹائم اتنی دعا کی کہ اللہ رب العزت نے میری وہ دعا قبول کرتے ہوئے مجھے رمضان کے فوراً بعد وہ چیز الحمدللہ مل گئی۔ تو آپ کو یہ چیز ہے کہ تہجد جو ہے نا اس کو معمول بنانا پڑے گا، اور تب تک جب تک آپ کو وہ چیز مل نہیں جاتی۔ کمفرٹ چھوڑو گے تو ملے گا سارا کچھ، کمفرٹ کے ساتھ ساتھ یہ دنیا جو ہے یہ ہے ہی مشکلات، اگر دنیا میں مشکلات نہیں ہے تو آپ جنت میں بیٹھے ہو۔ تو دنیا کا دوسرا نام وہ مشکلات ہے، اور مشکلات میں ہی آپ نے اپنے آپ کو سروائیو کرتے ہوئے ان چیزوں تک پہنچنا، اور اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو یہ میرا سب سے جو ہے نا وہ آپ کو سجیشن ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا وہ بات کرنا چھوڑیں، اس کے بعد آپ دعا کریں، اور تیسرے نمبر پر اپنا جو ہے وہ آپ تہجد کو معمول بنائیں۔ تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملا ہے، تو آپ اس کا جو عوض میں مجھے آپ نے صرف دعا دے دینی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب سے مین چیز بلیو کو نہیں چھوڑنا، آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے، توکل کرنا ہے۔ جس طرح ہم ایک پیناڈول کھاتے ہوئے یقین ہوتا ہے نا کہ ہمیں بخار اتر جانا ہے، اسی طرح ہمیں دعا مانگنے بعد یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے قبول کر دینی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے ساتھ بلیو بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا اس پر بلیو کتنا ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، حرام سے بچنا ہے، سونگ، مووی، ڈرامہ، ان سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں۔ جب تک آپ کے ساتھ شیطانی طاقت ہے، اللہ کی رحمت اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ شیطانی طاقت دور ہو کر اللہ کی رحمت آپ پر ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں کوئی نہ کوئی، اور نمازوں کو معمول بنائیں اور تہجد پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔